آج کی گفتگو ایک ایسے سوال سے شروع کرتے ہیں جو شاید آپ نے بھی سنا ہو، ڈونلڈ ٹسک کا وہ مشہور مشاہدہ۔ جی، وہ یورپ، امریکہ، روس والا؟ ہاں وہی کہ 500 ملین یورپی 300 ملین امریکیوں پر انحصار کرتے ہیں کہ وہ انہیں 140 ملین روسیوں سے بچائیں۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ حیران کن بات، بالکل، کہ 2 ارب مسلمان صرف 7 ملین یہودیوں سے بچاؤ کے لیے دنیا کو پکارتے ہیں۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا؟ یقیناً، کیا واقعی تعدادی سب کچھ ہے؟ طاقت کا پیمانہ صرف گنتی ہے؟ یہی آج کا سوال ہے۔ آج ہم اسی پہلی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے، خصوصاً ظہیر احمد میر کی کتاب ہے نیوکلیئر امبریلا، بدر سے ایٹمی دور تک، اس کے کچھ اقتباسات کی روشنی میں۔ جی، اہم کتاب ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب اور دوسرے ذرائع سے یہ دیکھیں کہ تاریخ میں اور آج بھی کیسے معیار، حکمت عملی اور خاص طور پر جو ادارہ جاتی طاقت ہے، انسٹیٹیوشنل اسٹرینگتھ جسے کہتے ہیں، جی، وہ کس طرح صرف تعداد پر غالب آ جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ مسلم دنیا کی سلامتی کا تصور کیسے بدل رہا ہے، مطلب صرف آبادی کی بنیاد سے ہٹ کر ادارہ جاتی مضبوطی کی طرف۔ اور اس میں 2025 کا سال کیوں اہم سمجھا جا رہا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ بالکل، یہ بات مجھے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت 249 کی بھی یاد دلاتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ جی، یعنی کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں۔ آپ دیکھیں، یہ آیت اور ٹسک کا بیان دونوں ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک بنیادی حقیقت جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ طاقت صرف گنتی نہیں ہے۔ بالکل، ظہیر احمد میر بھی اپنی کتاب میں اسی نقطے پر بہت زور دیتے ہیں کہ اصل طاقت وہ عددی اکثریت میں نہیں ہے، وہ معیار میں ہے، حکمت عملی میں، ٹیکنالوجی میں، اور سب سے بڑھ کر مضبوط اداروں میں۔ اداروں میں۔ جی، اور اسی تناظر میں جو سپٹمبر 2025 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، اسٹریٹجک مشترکہ دفاعی معاہدہ، وہ بہت اہم ہے۔ اچھا، اس کی کیا خاص بات ہے؟ اس کی سب سے اہم شک جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی ایک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ یہ پہلی بار باضابطہ طور پر کہا گیا ہے۔ اوہ، یہ تو بڑی بات ہے۔ جی، یہ صرف ایک دفاعی اتحاد نہیں ہے، یہ اس سوچ کی عملی شکل ہے جس کی طرف میر اشارہ کر رہے ہیں، یعنی مسلم دنیا اپنی سلامتی کے لیے باہر کم دیکھے اور اپنے اندرونی ادارہ جاتی طاقت پر زیادہ بھروسہ کرے۔ تو کیا یہ کسی بڑی چیز کا آغاز ہو سکتا ہے، جیسے کچھ لوگ مسلم نیٹو کی بات کرتے ہیں؟ بالکل، کچھ تجزیہ کار اسے اسی ویژن کی طرف پہلا قدم سمجھتے ہیں، ایک ایسا تصور جس پر میر کی تحریروں میں بھی کافی غور کیا گیا ہے۔ تو پھر واپس ٹاسکی کے بیان پر آتے ہیں، یہ جو بظاہر تضاد ہے، اربوں کی آبادی تحفظ مانگ رہی ہے اور نسبتاً کم تعداد والے زیادہ محفوظ ہیں، اس کی جڑ کیا ہے؟ آخر یہ فارمولا کیوں فٹ نہیں بیٹھتا کہ زیادہ لوگ مطلب زیادہ طاقت؟ دیکھیں، تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے جہاں یہ فارمولا غلط ثابت ہوا۔ میر اپنی کتاب میں دلیل دیتے ہیں۔ قدیم یونان کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی شہری ریاستیں تھیں، انہوں نے اتنی بڑی فارسی سلطنت کو شکست دی۔ ہاں، وہ میراتھن اور سیلمس کی جنگیں وغیرہ۔ جی، صرف بہادری نہیں تھی، بہتر تنظیم تھی، بحری حکمت عملی تھی۔ پھر سکندر اعظم کو دیکھ لیں، مٹھی بھر فوج تھی لیکن تربیت اعلیٰ تھی، قیادت غیر معمولی تھی۔ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ رومن سلطنت بھی تو۔ رومن امپائر کی بنیاد کیا تھی؟ صرف تعداد نہیں، ڈسپلن، انجینئرنگ، لاجسٹکس، یہ چیزیں تھیں۔ اور جدید دور میں؟ جدید دور میں دیکھیں، فن لینڈ دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین جیسی سپر پاور کے سامنے ڈٹ گئے۔ ہاں، وہ ونٹر وار۔ بالکل، ویتنام میں کیا ہوا؟ امریکہ جیسی طاقت۔ افغانستان میں پہلے برطانیہ، پھر روس، پھر امریکہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ناکامی۔ تو یہ سب مثالیں میر کے تجزیے کو مضبوط کرتی ہیں کہ صرف تعداد اور وسائل کافی نہیں ہوتے، اصل چیز ہے عزم، مقامی حالات کی سمجھ بوجھ، جدید حکمت عملی، اور سب سے اہم معیاری قیادت اور تنظیم۔ اور اسلامی تاریخ میں تو شاید یہ اصول اور بھی واضح نظر آتا ہے نا؟ یقیناً، سب سے بڑی مثال تو غزوہ بدر ہے، 313 بمقابلہ 1000۔ جی۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جنگیں اکثر مسلم افواج تعداد میں کم ہوتی تھیں، لیکن حکمت عملی، ایمان کی پختگی، فتح ان کا مقدر بنی۔ صلاح الدین ایوبی کا دور دیکھ لیں۔ بالکل،
سلیبیوں کا مقابلہ کیا، پھر عین جالود میں مملوکوں نے منگولوں کا طوفان کیسے روکا، یہ سب واقعات ایک ہی سبق دیتے ہیں کہ معیار تعداد پر غالب آتا ہے۔ جی، ذرائع بھی اسی تسلسل کو ہی اجاگر کرتے ہیں۔ میر کی کتاب کا مرکزی نقطہ بھی یہی ہے۔ تاریخ بار بار یہ سبق دہراتی ہے، معیار، اتحاد، ایمان اور صحیح حکمت عملی ہمیشہ حجم اور تعداد پر بھاری رہے ہیں۔ اور اس پیراڈاکس کو سمجھنا آج کی مسلم دنیا کے لیے آپ کہہ رہے ہیں بہت ضروری ہے؟ کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی اصول کو عملی طور پر سمجھنے کے لیے میر اور دیگر ذرائع پاکستان کو ایک بہت اہم کیس سٹڈی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کو؟ اچھا، وہ کیسے؟ ایک ایسا ملک جس نے اپنی پوری تاریخ میں بارہا اس اصول کو ثابت کیا ہے، باوجود بہت سی مشکلات کے۔ یہ دلچسپ نقطہ ہے۔ پاکستان کیسے اس اصول کی مثال بنتا ہے؟ کیا آپ کتاب یا ذرائع کی روشنی میں کچھ خاص مثالیں دے سکتی ہیں جہاں پاکستان نے عددی یا وسائل کی کمی کے باوجود معیار کے بلبوتے پر خود کو منوایا؟ یقیناً 1965 کی جنگ کو دیکھیں۔ چونڈا کا محاذ ایک کلاسک مثال ہے۔ ٹینکوں کی جنگ؟ جی، دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی کہا جاتا ہے۔ وہاں پاکستان آرمی نے عددی اور تکنیکی طور پر بہتر بھارتی بختر بند ڈویژن کو نہ صرف روکا بلکہ پیچھے دھکیل دیا۔ اسی جنگ میں پاک فضائیہ کی کارکردگی دیکھ لیں۔ طیارے کم تھے لیکن دشمن پر واضح برتری حاصل کی۔ یہ تو بہت مشہور واقعات ہیں۔ بالکل۔ پھر ذرا آگے آئیں، عالمی پابندیاں، شدید دباؤ، اس سب کے باوجود پاکستان کا ایٹمی طاقت بننا، یہ بذات خود معیار اور حکمت عملی کی تعداد اور دباؤ پر فتح کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ جی ہاں، یہ تو واقعی ایک بڑا کارنامہ تھا۔ میر اپنی کتاب میں پاکستان کی اسی صلاحیت کو غیر متوازن برابری پیدا کرنے کی صلاحیت کہتے ہیں، اے سیمیٹرک ایکولائزر۔ اے سیمیٹرک ایکولائزر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ روایتی میدان میں اگر آپ تعداد یا وسائل میں کم ہیں تو آپ اس کمی کو غیر روایتی طریقوں سے پورا کرتے ہیں، جیسے اعلیٰ ٹیکنالوجی، مثال کے طور پر ایٹمی صلاحیت، یا پھر بہتر انٹیلیجنس۔ ISI کی کارکردگی کو بھی اسی زمرے میں دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی طاقت کے توازن کو اپنے حق میں کرنا، چاہے روایتی پیمانے مختلف ہوں۔ بالکل۔ اسی ضمن میں کچھ ذرائع مئی 2025 میں پیش آنے والے ایک مبینہ بحران کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ مئی 2025؟ وہ کیا تھا؟ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ان آپریشنز، جنہیں ذرائع بھارتی منصوبے کے لیے آپریشن سندور اور پاکستانی جوابی حکمت عملی کے لیے آپریشن بنیان مرصوص کا نام دیتے ہیں، ان کی کوئی آزادانہ تصدیق ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف ذرائع کی اطلاعات ہے۔ جی، یہ معلومات صرف مخصوص حلقوں میں گردش کر رہی ہیں۔ تاہم ذرائع انہیں اس تناظر میں پیش کرتے ہیں کہ یہ واقعات اگر یہ ہوئے تھے تو یہ پاکستان کی اس صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی ممکنہ جارحیت کا جواب دینے کے لیے غیر متوازن طریقوں پر انحصار کرنے کی صلاحیت اور ارادہ دونوں رکھتا ہے۔ تو یہ میر کے اے سیمیٹرک ایکولائزر والے تجزیے سے ملتا ہے؟ جی بالکل، کہ عددی برتری نہ بھی ہو تو دفاع کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اے سیمیٹرک ایکولائزر کا تصور اور پاکستان کی مثال، یہ ہمیں 2025 کے سال کی اہمیت کی طرف واپس لاتی ہے۔ ذرائع اور میر کی کتاب اس سال کو ایک اہم موڑ کیوں قرار دے رہے ہیں؟ کیا یہ صرف پاک سودی معاہدے کی وجہ سے ہے یا کوئی بڑی تبدیلی ہو رہی ہے دنیا میں؟ نہیں، یہ صرف معاہدے کی بات نہیں۔ ذرائع اور میر کا تجزیہ یہ ہے کہ 2025 ایک ایسے وقت میں آ رہا ہے جب پرانا عالمی نظام، جو بڑی حد تک چند سپر پاورز کے گرد گھومتا تھا، وہ کمزور ہو رہا ہے۔ یعنی یونی پولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف؟ بالکل، دنیا واضح طور پر ایک کثیر قطبی ملٹی پولر نظام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب اس بدلتی ہوئی صورتحال میں جو علاقائی طاقتیں ہیں، جو نئے اتحاد بن رہے ہیں، ان کے لیے اپنی جگہ بنانے اور اپنا کردار متعین کرنے کے موقع پیدا ہو رہے ہیں۔ خلا پیدا ہو رہا ہے ایک طرح سے؟ جی، میر دلیل دیتے ہیں کہ یہ وہ خلا ہے جسے مسلم دنیا، خاص طور پر اس کے جو کلیدی ممالک ہیں، وہ محض تعداد پر رونے کے بجائے ٹھوس ادارہ جاتی طاقت، انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ کی بنیاد پر پر کر سکتے ہیں۔ اور ادارہ جاتی طاقت سے کیا مراد ہے؟ صرف فوجی معاہدے؟ نہیں، صرف فوجی معاہدے نہیں، اس میں مشترکہ فوجی مشقیں شامل ہیں، انٹیلیجنس کا حقیقی تبادلہ، یہ بہت اہم ہے، دفاعی پیداوار میں تعاون، مشترکہ تربیتی معیار اور شاید ایک متفقہ سیکیورٹی ڈاکٹرین کا قیام بھی۔ یہ ہیں وہ ٹھوس بنیادیں جن پر مستقبل کی سلامتی کھڑی ہو سکتی ہے۔
تو یہ جو پاک سعودی معاہدہ ہے ستمبر 2025 والا، یہ اس وسیع تر تناظر میں اس نئے ادارہ جاتی ڈھانچے کی پہلی اینٹ سمجھا جا رہا ہے؟ بالکل، آپ اسے پہلی اینٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ صرف دو طرفہ دفاعی ضمانت نہیں بلکہ ایک نئی سوچ کا آغاز ہے۔ جی ہاں، ذرائع اور میر کے تجزیے کے مطابق یہ معاہدہ اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم دنیا اپنی سلامتی کی ذمہ داری خود اٹھائے، اور یہ صرف دفاعی نہیں، اس کے معاشی اور تصویراتی یعنی اسٹریٹجک پہلو بھی ہیں۔ ان ذرائع کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ مسلم دنیا کو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینی ہوگی، ماضی کی عظمت کے قصوں یا صرف آبادی کے اعداد و شمار سے آگے بڑھ کر عملی، ٹھوس اور ادارہ جاتی اقدامات کرنے ہوں گے۔ یعنی صرف باتوں سے نہیں، کام سے۔ بالکل، میر کی کتاب میں یہ خیال بھی پیش کیا گیا ہے کہ اگر پاکستان اور سعودی عرب جیسے ممالک پر مشتمل ایک مضبوط ادارہ جاتی مرکز قائم ہو جائے تو یہ نہ صرف خطے میں بلکہ عالمی سطح پر طاقت کے توازن کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھا، یعنی صرف دفاعی نہیں، سیاسی اور معاشی طور پر بھی؟ جی، یہ ایک دفاعی بلاک سے بڑھ کر ایک مؤثر سیاسی اور معاشی قوت بھی بن سکتا ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ یہ نکلا کہ طاقت کا کھیل وہ صرف تعداد کا کھیل نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ ظہیر احمد میر کی کتاب، تاریخی شواہد، یہ سب ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ معیار، حکمت عملی، ٹیکنالوجی، اتحاد اور سب سے بڑھ کر وہ جو آپ نے کہا ادارہ جاتی ڈھانچے، جی، ادارے اصل میں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹسک کا سوال اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس کا جواب مایوسی میں یا دوسروں پر انحصار کرنے میں نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ خود انحصاری کی طرف عملی قدم اٹھانے میں ہے، اور اس کی بنیاد مضبوط ادارے ہیں۔ جی ہاں، ہم نے دیکھا کہ تاریخ، اسلامی ہو یا عالمی، اسی اصول کی گواہی دیتی ہے۔ پاکستان کا تجربہ تمام تر چیلنجز کے باوجود یہ ظاہر کرتا ہے کہ غیر متوازن برابری حاصل کی جا سکتی ہے۔ جی، اور پاکستان سعودی معاہدہ اس نئی سوچ کا ایک عملی مظہر ہے، جو میر کے تجزیے کے مطابق مسلم دنیا کو عددی اکثریت کے سراب سے نکال کر حقیقی ادارہ جاتی طاقت کی طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ محض دفاعی معاہدہ نہیں، یہ مستقبل کے لیے ایک خود مختار اور خود انحصار راستے کا تعین کرنے کی کوشش ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ان تاریخی اسباق، پاکستان کے تجربے اور ظہیر احمد میر کی کتاب میں جو تجزیہ پیش کیا گیا ہے، اس کی روشنی میں اگر پاک سعودی معاہدہ اس خود انحصار اور ادارہ جاتی طاقت کے ویژن کی پہلی اینٹ ہے، تو اگلا منطقی اور ٹھوس ادارہ جاتی قدم کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کون سا شعبہ ہوگا؟ کیا وہ مشترکہ دفاعی تحقیق و ترقی ہوگی، یا انٹیلیجنس شیئرنگ کا کوئی مستقل پلیٹ فارم، یا شاید مشترکہ فوجی کمانڈ کا کوئی ابتدائی ڈھانچہ؟ وہ کیا قدم ہو سکتا ہے جو اس ویژن کو حقیقت کے زیادہ قریب لانے میں مددگار ثابت ہو؟ ڈھانچہ تجویز کرتا ہے ایک فریم ورک، صحیح، جس کے ذریعے مصنف کے خیال میں مسلم دنیا کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا مل کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہماری اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع میں جو بنیادی نظریات ہیں، جو ڈھانچہ تجویز کیا گیا ہے اور جو عملی اقدام بتائے گئے ہیں، ان کو ذرا گہرائی میں سمجھیں۔ جی، دیکھیں کہ یہ روڈ میپ آخر ہے کیا۔ اور یہ کوئی چھوٹا منصوبہ تو نہیں ہے، 50 سے زیادہ ممالک ہیں مسلم دنیا میں۔ بالکل، ان سب کے لیے ایک متحدہ اسٹریٹجک فریم ورک کا تصور دینا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا قدم ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ مواد کیا راستہ دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر کتاب کی ساخت سے شروع کرتے ہیں جو ان اقتباسات سے پتہ چلتی ہے۔ جی، شروع کے حصے یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا حصہ، وہ تو جیسے تاریخی پس منظر، پاکستان کا ممکنہ کردار اور مسلم دنیا کے عمومی چیلنجز پر ہیں، ایک طرح سے بنیاد بنا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ حصے گویا سٹیج سیٹ کر رہے ہیں۔ پھر آتا ہے چوتھا حصہ، وہاں بات زیادہ ٹھوس ہوتی ہے نظریاتی سطح پر۔ اچھا، وہاں ایک مسلم نیٹو جیسے اتحاد کے تصور کا موازنہ کیا گیا ہے حالیہ ابراہیمی معاہدوں سے۔ اوہ، یہ تو دلچسپ موازنہ ہے۔ جی، کیونکہ یہ دو بالکل مختلف زاویے ہیں، ایک طرف وسیع اسلامی اتحاد، دوسری طرف مخصوص علاقائی معاہدے۔ اور پھر وہ ابواب آتے ہیں جن کا ذکر ہے کہ حال ہی میں اپڈیٹ ہوئے ہیں، باب 39 اور 40، لگتا ہے یہ منصوبے کا مرکز ہے۔ جی بالکل۔ باب 39 میں ایک باقاعدہ معاہدے کی تجویز ہے۔
اس کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ بلا شبہ سب سے اہم نقطہ ایک اجتماعی دفاعی شق ہے، کلیکٹیو ڈیفense۔ اچھا، مواد میں اسے علامتی طور پر مسلم آرٹیکل 5 کہا گیا ہے۔ یعنی نیٹو کے آرٹیکل 5 کی طرح۔ جی، تصور وہی ہے کہ اگر ایک رکن ریاست پر حملہ ہو تو وہ سب پر حملہ مانا جائے گا، اور سب مل کر جواب دیں گے۔ بالکل۔ یہ نیٹو سے متاثرہ تصور ہیں، لیکن مسلم دنیا کے لیے۔ یہ تو بہت بڑی کمٹمنٹ ہے۔ کیا اس معاہدے میں صرف دفاعی پہلو ہی ہے؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ جامع ہے۔ اس میں تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا ایک نظام بنانے کی بات بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ پورا ڈھانچہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانونوں کے مطابق ہو۔ مقصد صرف فوجی بلاک نہیں، بلکہ ایک مکمل سیکیورٹی اور تعاون کا فریم ورک بنانا ہے، جو عالمی قوانین کا احترام بھی کرے۔ جی۔ اور باب 40 پھر؟ اس کے عملی ڈھانچے یعنی کمانڈ سٹرکچر کی بات کرتا ہے۔ ہاں، ایک سپریم کمانڈ ہیڈ کوارٹر پاکستان میں تجویز کیا گیا ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں، مواد میں براہ راست تو نہیں لکھا، لیکن حصہ دوم میں پاکستان کی صلاحیتوں کا ذکر ہے۔ اچھا۔ تو شاید مصنف پاکستان کو اس کے جغرافیائی محل وقوع، فوجی تجربہ یا شاید ایٹمی صلاحیت کی وجہ سے مرکزی کردار کے لیے مناسب سمجھتا ہو۔ اور اس سپریم ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں کے لیے جیسے مشرق وسطیٰ، افریقہ، ایشیا، ان کے لیے علاقائی کمانڈ سینٹرز اور مشترکہ آپریشنز کا بھی تصور ہے۔ کافی تفصیلی لگتا ہے۔ واقعی کافی مفصل ہے۔ تو کتاب کے اگلے حصے یعنی 5 سے 8 تک وہ اسی عملی منصوبے کو مزید کھولتے ہیں۔ بالکل۔ ان حصوں میں علاقائی کمانڈز جیسے ممکنہ خلیجی کمانڈ اور فنکشنل کمانڈز جیسے سائبر یا اسپیس کمانڈ، ان کی تفصیلات ہیں۔ اچھا۔ پھر یہ کہ رکن ممالک کی دفاعی اور ٹیکنیکل صلاحیتیں کیسے بڑھائی جائیں، مشترکہ فوجی مشقوں کی بات ہے۔ تاکہ ہم آہنگی پیدا ہو، جسے انٹر آپریبلٹی کہتے ہیں۔ جی بالکل وہی کہ مختلف ممالک کی فوجیں اور ان کا سامان ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے کام کر سکے۔ آپ نے مخصوص آپریشنل تصورات کا بھی ذکر کیا تھا، اس کی کوئی مثال ہے مواد میں؟ جی مثالیں دی ہیں، جیسے فلسطین اور بیت المقدس کے مسئلے پر ایک متفقہ اور فعال حکمت عملی بنانا۔ اسی طرح کشمیر اور دوسرے متنازع علاقوں کے لیے مشترکہ پالیسی۔ اور ایک اور اہم بات، مقدس اسلامی مقامات کے تحفظ کا ایک مربوط منصوبہ۔ تو یہ صرف دفاع تک نہیں بلکہ خاص مسائل کے حل کی طرف بھی جاتا ہے۔ جی، فعال اقدامات کی بات ہے۔ اور کتاب کے آخری حصے 9واں اور 10واں؟ وہ مزاحمت سے نمٹنے کی حکمت عملیوں اور پھر مسلم دنیا کی مجموعی تبدیلی کے ایک وسیع ویژن پر بات کرتے ہیں۔ تبدیلی کا ویژن؟ ہاں، کہ یہ صرف ایک فوجی یا سیاسی اتحاد نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد مسلم دنیا میں ایک گہری، ہمہ جہت تبدیلی لانا ہو، فکری، معاشی، ثقافتی، تصویراتی، ہر سطح پر۔ یہ تو ہوا کتاب کا ایک آپ کہیں مجموعی خاکہ اور مرکزی خیال۔ اب ذرا ان بنیادی مسائل پر آتے ہیں جنہیں یہ روڈ میپ حل کرنا چاہتا ہے۔ جی، آپ نے ذکر کیا فلسطین اور بیت المقدس کا مسئلہ سر فہرست ہے۔ جی، وہ تو مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ کشمیر اور دیگر مسلم اکثریتی علاقوں کے تناظرات بھی ہیں جنہیں مصنف کلیدی چیلنج سمجھتا ہے۔ اور پھر آج کل کے نئے چیلنجز؟ جی، جو زیادہ پیچیدہ ہیں، جیسے ہائبرڈ اور معاشی جنگ۔ یہ کیا ہے مواد کے مطابق؟ دیکھیں، مواد کے مطابق ہائبرڈ جنگ صرف روایتی فوجی حملہ نہیں۔ اچھا۔ اس میں پروپیگنڈا، غلط معلومات پھیلانا یعنی ڈس انفارمیشن، نفسیاتی حربے، پراکسی گروپس کا استعمال، سائبر حملے، یہ سب شامل ہیں۔ مقصد صرف فوجی شکست نہیں، مقصد معاشرے کو اندر سے کمزور کرنا، تقسیم پیدا کرنا، اداروں پر سے عوام کا اعتماد ختم کرنا۔ اور معاشی جنگ؟ معاشی جنگ کا مطلب ہے اقتصادی ہتھیار استعمال کرنا۔ مثلاً جیسی پابندیاں، تجارتی رکاوٹیں، کرنسی کو مصنوعی طور پر گرانا یا قرضوں کے بوجھ تلے دبا دینا، تاکہ ملک کی معیشت کمزور ہو اور وہ پالیسیاں بدلنے پر مجبور ہوں۔ بالکل۔ مواد ان دونوں کو مسلم دنیا کے لیے سنگین خطرات بتاتا ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا ہے سائبر اور ڈیجیٹل خود مختاری کا حصول۔ یہ آج کل بہت اہم ہے نا؟ انتہائی اہم ہے۔ مواد کہتا ہے کہ آپ کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، آپ کا ڈیٹا، آپ کے کمیونیکیشن نیٹ ورکس، ان پر کنٹرول قومی سلامتی کا لازمی حصہ ہے۔ کیونکہ سائبر حملے تو سب کچھ مفلوج کر سکتے ہیں۔ جی، دفاعی، معاشی،
انتظامی سب کچھ، تو اپنی سائبر سپیس کی حفاظت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں خود انحصاری یہ بنیادی ضرورت ہے۔ مواد میں OIC یعنی اسلامی تعاقب تنظیم، اس میں اصلاحات کا بھی ذکر ہے۔ کیا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ موجودہ تنظیم کافی نہیں؟ مواد براہ راست تنقید تو نہیں کرتا، لیکن اصلاحات کی ضرورت پر زور دینا یہ اشارہ ہے کہ مصنف سمجھتا ہے کہ OIC وہ کردار ادا نہیں کر پا رہی جس کی ضرورت ہے۔ تو تجویز کیا ہے؟ تجویز یہ ہے کہ اسے صرف سالانہ اجلاس یا بیانات تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ ایک فعال، فیصلہ ساز، عملی اقدامات کرنے والے اتحاد میں بدلا جائے جو اس نئے مجوزہ ڈھانچے کے ساتھ مل کر کام کرے۔ یہاں پھر وہی مرکزی نقطہ آ گیا جو آپ نے شروع میں کہا تھا جی کہ اصل طاقت تعداد میں نہیں بلکہ ادارہ جاتی وحدت میں۔ بالکل، اور یہی آپ دیکھیں اس پورے منصوبے کی بنیاد ہے۔ مصنف بار بار یہی کہتا ہے کہ 50 سے زیادہ ملک ہونا یا اربوں کی آبادی ہونا کافی نہیں، جب تک یہ سب ایک منظم، مربوط، فعال ادارہ جاتی ڈھانچے کے تحت متحد نہ ہوں۔ بکھری ہوئی طاقت مؤثر نہیں ہوتی۔ جی بالکل۔ اب آتے ہیں اس مجوزہ عملی ڈھانچے کی تفصیلات پر۔ حصہ 7 کی بنیاد پر ہم نے 2 ستونوں کی بات کی، باب 39 کا معاہدہ اور باب 40 کا کمانڈ سٹرکچر۔ جی، اس ڈھانچے کے دوسرے اہم عناصر کیا ہیں؟ کئی ہیں۔ ایک تو رکن ممالک کی طرف سے فوجی دستوں کی شراکت، مطلب ہر ملک اپنی صلاحیت کے مطابق حصہ ڈالے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، فوجی ساز و سامان اور نظاموں میں ہم آہنگی، یعنی انٹرآپریبلٹی کے معیارات بنانا۔ تاکہ مشترکہ آپریشنز آسان ہوں۔ جی، کہ ایک ملک کے فوجی دوسرے ملک کے سسٹم سمجھ سکیں، استعمال کر سکیں۔ اور انٹیلیجنس کا اشتراک؟ جی ہاں، ایک مشترکہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا نظام۔ یہ دہشت گردی، بیرونی خطرات، ان سب سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے۔ اور جدید جنگی تقاضوں کے حوالے سے؟ ہاں، اس میں سائبر ڈیفنس اور خلائی دفاع یعنی اسپیس ڈیفنس، اس کے لیے بھی مشترکہ ادارے بنانے کی بات ہے، کیونکہ مستقبل کی جنگیں ان میدانوں میں بھی ہوں گی۔ کیا یہ سب صرف فوجی اور دفاعی ہے؟ نہیں، ایک اہم پہلو معاشی استحکام بھی ہے۔ اچھا۔ اس کے لیے ایک اکنامک ریزیلینس بورڈ بنانے کی تجویز ہے۔ شاید اس کا مقصد رکن ممالک کو معاشی دباؤ یا بحرانوں سے نمٹنے میں مدد دینا ہو اور آپس میں اقتصادی تعاون بڑھانا ہو۔ مواد میں ایک ممکنہ خلیجی کمانڈ کی مثال بھی دی گئی تھی۔ یہ علاقائی کمانڈز کیسے کام کریں گی؟ خلیجی کمانڈ ایک علاقائی شاخ کی مثال ہے۔ مواد اشارہ دیتا ہے کہ اگر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کوئی دفاعی معاہدہ ہو جائے، جس کی شاید کوششیں ہو رہی ہوں، ہو سکتا ہے، تو وہ اس مجوزہ خلیجی کمانڈ کی بنیاد بن سکتا ہے یا اسے مضبوط کر سکتا ہے۔ اور اس کمانڈ کا کام کیا ہوگا؟ ممکنہ کاموں میں خلیجی خطے کی توانائی کی تنصیبات کی حفاظت، جیسے آئل فیلڈز، ریفائنریز، پائپ لائنز، اور رکن ممالک کے درمیان مشترکہ دفاعی مشقیں۔ اسی طرح دوسرے خطوں کے لیے بھی ان کی ضرورت کے مطابق علاقائی کمانڈز بن سکتی ہیں۔ تو یہ تو ایک بہت ہی وسیع اور پیچیدہ ڈھانچہ لگتا ہے۔ اسے حقیقت کیسے بنایا جائے گا؟ حصہ 8 عمل درآمد کے روڈ میپ اور ٹائم لائن پر ہے۔ جی، کیا آپ اس کے اہم مراحل بتا سکتے ہیں؟ جی، یہ ایک مرحلہ وار منصوبہ ہے، تقریباً 5 سے 6 سال کا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا مرحلہ 2025-26 یہ سفارتیابی کا ہے، بنیادی اتفاق رائے پیدا کرنا، کلیدی ممالک سے رابطے اور مشاورت، جو مرکزی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی۔ پھر دوسرا مرحلہ 2026-27، اس میں معاہدے یعنی باب 39 اور اس سے منسلک جو تکنیکی دستاویزات ہیں اینیکسچرز، انہیں حتمی شکل دینا اور دستخط کرنا۔ صحیح۔ تیسرا مرحلہ 2027-28 یہ عملی قیام کا ہے، پاکستان میں سپریم ہیڈ کوارٹر اور علاقائی مراکز قائم کرنا، بنیادی ڈھانچہ بنانا۔ اور پھر چوتھا اور آخری مرحلہ 2028-30، اس میں اتحاد میں مزید ممالک کو شامل کرنا، مشترکہ مشقیں شروع کرنا اور مکمل آپریشنل صلاحیت حاصل کرنا۔ یہ تو کافی مہتواکانکشی ٹائم لائن ہے، لیکن ایسے کسی بھی منصوبے میں سب سے بڑا سوال تو پیسے کا ہوتا ہے، مالی وسائل۔ بالکل۔ کیا مواد بتاتا ہے کہ یہ خطی رقم کہاں سے آئے گی؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور مواد میں اس کے لیے کئی ممکنہ طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک کثیر الجہاتی حکمت عملی ہے۔ اچھا، کیا ہے وہ طریقے؟ ایک تو اسلامی دفاعی بانڈز یعنی سکوک جاری کرنے کی تجویز ہے۔ سکوک؟ جی، یہ اسلامی مالیاتی اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں، قرض کی بجائے اثاثوں میں ملکیت پر مبنی۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ذریعہ اوقاف کے استعمال، یعنی مسلم دنیا میں جو وقف شدہ املاک ہیں ان کی آمدنی کو استعمال کرنا۔
یہ ایک بہت بڑا غیر استعمال شدہ وسیلہ ہو سکتا ہے۔ دلچسپ۔ تیسرا، اسلامی انشورنس یعنی تکافل، اسے بھی وسائل پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اور چوتھا، سب سے روایتی طریقہ کہ تمام رکن ممالک اپنی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کا ایک مخصوص فیصد سالانہ بنیادوں پر اس اتحاد کے بجٹ میں دیں۔ تو مالی وسائل کے لیے بھی ایک جامع منصوبہ بندی ہے۔ جی، ایسا لگتا ہے۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں اس پورے منصوبے کے پیچھے جو وسیع تر ویژن ہے، جو حتمی مقصد ہے۔ حصہ نہم، یہ صرف ایک دفاعی اتحاد سے بڑھ کر کیا ہے؟ بنیادی ویژن کئی تبدیلیوں کے گرد گھومتا ہے، جیسے انحصار سے خود انحصاری کی طرف جانا، یعنی بیرونی طاقتوں پر انحصار کم کرنا۔ جی، سیاسی، معاشی، فوجی، ہر طرح کا انحصار کم کر کے اپنی اجتماعی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا۔ پھر تقسیم سے اتحاد کی طرف جانا، جو مسلم دنیا میں بہت ہے۔ جی، سیاسی، فرقہ وارانہ، قومی تقسیم کو کم کر کے مشترکہ مقصد کے تحت متحد ہونا۔ پھر کمزوری کو طاقت میں بدلنا، دفاعی، معاشی، تکنیکی، جی، اجتماعی کوششوں سے۔ اور آخر میں رد عمل کی بجائے فعال حکمت عملی اپنانا، مطلب پرو ایکٹیو ہونا۔ صرف رد عمل نہ دینا بلکہ منصوبہ بندی کرنا۔ بالکل۔ یہ تو ہوئے بنیادی اصول۔ اس اتحاد کے نتیجے میں مصنف کے مطابق کیا بڑے مثبت اثرات ہو سکتے ہیں؟ مواد امید ظاہر کرتا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو تو دور رس اثرات ہوں گے، جیسے رکن ممالک کی معاشی بحالی اور پائیدار ترقی۔ عالمی سطح پر مسلم دنیا کا سفارتی اثر و رسوخ بڑھنا تاکہ وہ اپنے مفادات کا بہتر تحفظ کر سکیں۔ اور ثقافتی و سائنسی میدان میں تحقیق و ترقی کا نیا دور۔ ایک علمی نشاط ثانیہ کی بات کی گئی ہے۔ گویا یہ صرف سرحدوں کی حفاظت نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کی بحالی کا ویژن ہے۔ آپ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ مواد میں ایک جملہ ہے جو شاید اس ویژن کا نچوڑ ہے۔ جب ایمان، نظم اور حکمت عملی ایک ساتھ ہوں تو معیار ہمیشہ مقدار پر غالب آتا ہے۔ یعنی صرف تعداد یا وسائل نہیں بلکہ یقین، تنظیم اور منصوبہ بندی اہم ہے۔ جی، کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اب اس ساری گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ان اقتباسات کا جو مرکزی پیغام نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم دنیا کی اصل طاقت اور مسائل کا حل وہ محض آبادی یا وسائل میں نہیں ہے، جی، بلکہ ایک مضبوط، مربوط اور فعال ادارہ جاتی ڈھانچے میں ہے۔ جیسا کہ کسی نے کہا تھا، صرف سر گننا کافی نہیں، اصل چیز ساخت اور تنظیم ہے۔ بالکل، اور یہ صرف نظریاتی بات نہیں، مواد میں عملی اقدامات کے اشارے بھی ہیں۔ جیسے وہ پاکستان اور سعودی عرب کا ممکنہ معاہدہ۔ جی، جیسا ہم نے ذکر کیا، اگر وہ ہو جاتا ہے تو وہ اس بڑے ویژن کی طرف پہلا ٹھوس قدم ہو سکتا ہے، علاقائی کمانڈ کی بنیاد بن سکتا ہے۔ آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں غور و فکر کے لیے۔ جی، مواد کا آخری جملہ ہے، سر گننا چھوڑیں، دل اور دماغ کو متحد کریں۔ ایک اسٹریٹجک اتحاد کے تناظر میں روایتی فوجی طاقت یا سیاسی صف بندی سے آگے بڑھ کر دل اور دماغ کو متحد کرنے کا حقیقی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ایک ایسا اتحاد بنا سکتا ہے جو صرف مفادات کے وقتی اشتراک سے زیادہ گہرا اور پائیدار ہو؟ اس پر سوچنا یقیناً دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔